السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع المساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو ان میں داخل نہیں ہونا چاہیے مگر اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہے۔ یقیناً اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اب ان آیات کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ظلم کیا ہے؟ اسے یوں سمجھیے کہ کسی کی یا اپنی جان کے مالک آپ نہیں ہیں۔ ہر ایک کی جان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ مال کسی کا ہو، مالک کی اجازت کے بغیر آپ اس کے مال میں تصرف کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ کسی کی آبرو اور عزت کے آپ مالک نہیں ہیں، اس لیے اگر اس کی آبرو لیں گے، اس کی ہتک عزت کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ کسی کی جائیداد ہو، باغ یا کھیت ہو، مکان یا دکان ہو، مالک کی اجازت کے بغیر آپ جو کچھ تصرف کریں گے تو یہ ظالمانہ تصرف ہوگا۔ ظلم کی دوسری تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ فٹ کرنا ظلم ہے۔ بیوی کو ماں یا ماں کو بیوی سمجھ کر جو معاملہ برتاؤ یا سلوک کیا جائے گا ظلم ہوگا۔ مسجدیں اللہ کی زمین پر کہیں بھی بنائی گئی ہوں وہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر ان میں اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ جس طرح مسجد حرام اور بیت اللہ یعنی کعبے کے ساتھ اہل عرب نے جاہلیت کے دور میں برتاؤ کیا تھا کہ اس میں 360 بت رکھ دیے تھے، یا جس طرح آج اسپین میں ہو رہا کہ مسجد قرطبہ کو گرجا گھر بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کے بجائے حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے، یا جس طرح عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے وہاں یہی سب کچھ کیا تھا، یا جس طرح ہندوستان کی بہت سی مسجدوں کو ان میں مورتیاں رکھ کر مندر بنا لیا گیا ہے اور ان میں اللہ کے ذکر کے بجائے غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں بابری مسجد کی مثال بہت نمایاں ہے۔ بہرحال مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا ظلم ہے، اور ظلم کی ٹہنی سدا ہری نہیں رہتی اور ناؤ کاغذ کی سدا نہیں چلتی۔ ظلم کی نیا ایک روز ڈوب کر رہتی ہے۔ مسجدیں ایک طرف اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئیں تو دوسری طرف وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہیں، اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان پر قبضہ جمانا اور غیر اللہ کی پوجا کرنا ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔
اور ظلم کی سزا دینا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم کا مزہ بھی ظالموں کو بھگتنا ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کو دنیا کی ذلت اور خواری سے اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچنا ہو، ان کو چاہیے کہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنے اور منع کرنے سے باز رہیں۔ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور منع کرنا ظلم ہے، اور مسجدوں کو خراب کرنا اور ویران کرنا اور ان کو اجاڑنا بھی ظلم ہے۔ خراب کرنا ایک تو یہ ہے کہ ان کو منہدم کر دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے، ان کو نماز پڑھنے کے قابل نہ رہنے دیا جائے، اور خراب کرنا یہ بھی ہے کہ ان میں یاد الہی سے روکا جائے، ان میں قرآن کی تلاوت نہ کرنے دی جائے، نماز نہ پڑھنے دی جائے، اور یہ بھی خراب کرنا ہے کہ ان میں غیر اللہ کو یاد کیا جائے، ان کو رہائش گاہ بنا لیا جائے، ان میں میوزیم بنا لیا جائے، انہیں سینما گھروں میں تبدیل کر دیا جائے، ان میں تھیٹر دکھائے جائیں، ان کو تفریح گاہوں اور سیرگاہوں میں تبدیل کر دیا جائے، جیسا کہ روس کی ہزاروں مسجدوں کے ساتھ کیا گیا۔ ظالموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجدوں پر قابض ہوں، انہیں اقتدار حاصل ہو، وہ مسجدوں کے متولی ہوں۔ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اور انہیں آباد رکھنے والوں کو اقتدار پر فائز ہونے کا حق ہے، بلکہ ان کو اقتدار پر قبضہ کرنا چاہیے تاکہ ظالم مسجدوں میں یا تو داخل ہی نہ ہو سکیں، یا داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے کہ اگر کوئی شرارت کی یا غیر اللہ کو ان میں یاد کیا یا انہیں ویران اور خراب کرنے کے لیے کوئی حرکت کی تو پکڑے اور مارے جائیں گے۔ اگر ظالم مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دیں، مسجدوں کو ویران کر دیں اور انہیں اجاڑ دیں تو اللہ کی یاد تو بہرحال کی جائے گی، اس کے آگے رکوع اور سجود تو بہرحال ہوں گے، نماز تو پڑھی ہی جائے گی۔ پوری زمین مسجد ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، جہاں کہیں نماز پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ بہرحال اس طرف موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے، وہ تنگ دل اور تنگ ظرف نہیں ہے کہ ادھر کسی نے اس کی مسجد میں ذکر الہی سے روکا، ادھر وہ فوراً اسے بھسم کر دے، ادھر کسی نے اس کی مسجد کو مندر میں تبدیل کیا، ادھر وہ فوراً اسے تباہ کر دے، ادھر کسی نے مسجد کو خراب کیا، ادھر وہ فوراً اس کو بھی خراب کر دے، تباہ کر دے اور برباد کر دے۔ نہیں، وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے گنہگاروں کو فوراً نہیں پکڑتا، وہ توبہ کا موقع دیتا ہے، وہ اصلاح اور سدھار کا موقع دیتا ہے۔ یہ اس کے قلب و نگاہ کی وسعت ہے کہ بندوں کو اس نے مہلت عمر دے رکھی ہے اور حساب کتاب کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کے باوجود وہ مسجدوں میں ذکر الہی سے روکنے والوں کو اور مسجدوں کو خراب کرنے والوں کو رسوا بھی کرتا ہے۔ روس نے سب سے زیادہ مسجدوں کو ویران کیا تھا، چنانچہ اب روس کو جس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ کمیونزم کا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور خود روس میں اس کے اکھاڑ پھینکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی۔ بہرحال روس کے کمیونسٹ ہوں یا بھارت کے ترشول دھاری یا بھگوا کے علم بردار یا دوسرے تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ ظرف فرقہ پرست یا دنیا میں کسی جگہ بھی مسجدوں کے اندر ذکر الہی سے روکنے والے لوگ اور مسجدوں کو تباہ اور برباد کرنے والے افراد اور پارٹیاں مرنے کے بعد اللہ کے یہاں عذاب عظیم سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع ہے اور وسعت کا مالک ہونے کی وجہ سے فوراً گرفت نہیں کرتا ہے، تو وہ علیم بھی ہے۔ ہر ظالم اور ہر جابر کو، ہر بدماش اور ہر غنڈے کو، خواہ وہ پیلا ہو یا سرخ، خواہ وہ تلک دھاری یا جو بھی ہو یا تلوار اور رکھتا ہو، بہرحال اللہ کے علم ہے، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو پکڑ بلائے گا اور ہر ظالم کو
اس کے ظلم کی پوری پوری سزا دے گا اور کیفر و کردار تک پہنچائے گا۔ غرض کہ جس کو بھی سزا دے گا علم کی بنیاد پر دے گا، محض وہم اور گمان، محض سنی سنائی افواہوں پر کسی کو سزا نہیں دے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا وہ علم کی بنیاد پر دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکا ان سے عیسائی مراد ہے، جو بیت المقدس میں گندگی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے باز رکھتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے دشمن عیسائی تھے جن کو یہودیوں کے ساتھ بغض حسد نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ انہوں نے بابل کے نجت نصر مجوسی کے ساتھ بیت المقدس کو تباہ برباد کرنے میں تعاون کیا تھا اور ہر طرح اس کا ساتھ دیا تھا۔ سدی رحمہ کہتے ہیں انہوں نے نجت النصر کی مدد کی تھی بیت المقدس کو تباہ کرنے میں، حتیٰ کہ اس نے اسے ویران کر دیا اور حکم دیا کہ اس میں گندگیاں ڈالی جائیں۔ روم کے عیسائیوں نے بھی نجت النصر کا ساتھ دیا تھا کیونکہ بنی اسرائیل نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دینے والوں سے مشرکین مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیا، مسجد حرام میں نماز کا اور کعبے کے طواف کا موقع نہیں دیا تھا، اور حدیبیہ کے میدان ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ کو واپس آنا پڑا تھا، حالانکہ اہل عرب اپنے باپ کے قاتل کو بھی کعبے کے طواف سے منع نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ بھی ہو، حکم بہرحال عام ہے کہ جو فرد یا قوم یا گروہ اور جماعت اللہ کے کسی بھی مسجد میں اس کے ذکر سے روکے گی اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے گی، بہرحال وہ دنیا میں رسوائی سے دوچار ہوگی اور آخرت میں بڑے سخت اور شدید عذاب میں مبتلا ہوگی۔ بعض مفسرین رحمہ کی نگاہ اس طرف بھی گئی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری پوشیدہ ہے کہ تم کو اقتدار حاصل ہوگا اور مسجدیں ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوں گی، اور اس طرح ان کو ذلت و خواری سے دوچار ہونا ہوگا۔ چنانچہ مسجد حرام ان کے اقتدار سے آزاد ہوئی اور ان کو حج اور طواف سے بھی روک دیا گیا، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا، اور یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے بھی نکال دیا گیا، اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہوا۔ اور بھی تفسیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فی ظلال القرآن کے اندر جو ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا تذکرہ وہ یہ لکھتے ہیں اس آیتوں کے ضمن میں یہ اشارہ ہے ان مدعیان جنت کے کارناموں کی طرف جنہوں نے باہمی عناد اور عداوت کی بنا پر ایک دوسرے کے معبود کو تباہ برباد کرنے کے سلسلے میں انجام دیے۔ تاریخ سے ثابت ہے یہود اور نصارہ کے درمیان بیت المقدس میں بھی ایک دوسرے کو ذکر و عبادت سے روکنے کے لیے نہایت خونریز جنگیں ہو چکی ہیں، اور باہر بھی جہاں جہاں اور جب جب ان میں سے کسی کو موقع ملا ہے اس نے مخالف فریق کی عبادت خانے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ سے تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نصارہ نے لوگوں کو حج بیت اللہ سے روکنے کی صحیح کی، لیکن جب اس کوشش میں ان کو ناکامی ہوئی تو ابرہہ نے مکے پر چڑھائی کر دی اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دینے کا ارادہ کر لیا، جس کی پاداش میں اس پر اور اس کی فوجوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سورہ فیل کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ پھر اور بھی یہ
لیکن یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن نصارہ نے خاص طور پر اس کی مشرقی سمت کو اپنے قبلے کے لیے انتخاب کیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہو کہ وہ حصہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا تھا اسی سمت میں تھا۔ بیت المقدس کے اس عہد کے نقشے سے بھی معلوم ہوتا کہ اس کا وہ حصہ جو خواتین کی عبادت کے لیے مخصوص تھا اسی جانب تھا، اور قرآن سے بھی کچھ ایسا ہی اشارہ نکلتا ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اور کتاب میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب میں معتکف ہو بیٹھی۔ اس ضد میں یہود نے اس کے مغربی سمت کو اختیار کیا ہوگا، اور پھر اندرون بیت المقدس کی یہ تقسیم اس سے باہر نکل کر مستقلاً مشرق اور مغرب کی تقسیم بن گئی ہوگی، یعنی نصارہ نے سمت مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا اور یہود نے مغرب کو۔ اس مشرق اور مغرب کے اختلاف نے دونوں کو خوب لڑایا، بیت المقدس کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی، اور اس کے نتیجے میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کا معبد کی پوری بے دردی کے ساتھ بے حرمتی کی۔ تو یہ ہے وہ چیز ان آیات کے ضمن میں جو تفسیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔